رمضان کا پہلا عشرہ اپنے اختتام کو ہے۔ روزہ جس کے روحانی فوائد تو ہیں لیکن فزیکلی فوائد بھی ہیں۔ بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کی اور بھی لوازمات ہے، لیکن اس کی بھوک میں بھی ایک مقصد ہے۔ وہ طبقہ جس کو اللہ کی ذات پاک نے ہر نعمت اور آسائشیں نوازی ہوں، اور جب روزے کی حالت میں ان کو بھوک اور پیاس کی شدت ستائے، بالکل ان کے اندر وہ احساس پیدا ہو کہ جو لوگ محروم اور بے بس ہیں، جو بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہیں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ بھوک اور پیاس ہوتی کیا ہے اور یہ ان کا خیال رکھ سکیں۔ بالکل رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کا جتنا بھی ہو خیال رکھیں، ان کی مالی مدد کیجیے، لیکن مدد اس طرح کیجیے کہ کسی کی عزت نفس بالکل مجروح نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ کوئی بھی صاحب اقتدار جب اقتدار میں آتا ہے تو تمام وہ دروازے بند کر کے آتا ہے جس سے اس کے اقتدار کو باقاعدہ خطرہ ہوتا ہے، لیکن ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے جو اس کو بالکل نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف جب کوئی بہت زیادہ طاقتور چیز باہر سے نہ ٹوٹے تو یہ فطرت کا قانون ہے، وہ اندر سے اس کی توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جو چیز اندر سے ٹوٹتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور اس ٹوٹ پھوٹ کے عمل میں وہ اپنی اصلی شکل بھی کھو بیٹھتی ہے۔ باہر سے ٹوٹنے والی چیز کے دوبارہ جڑنے کے امکان ہوتے ہیں، لیکن اندر سے جو ٹوٹ جائے اس کے کوئی امکان نہیں ہوتے۔ میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کرنا ہے، علم نجوم کی نظر میں، اسٹرالوجی کی روح سے، اور وزیر اعظم کی صاحب کی ذائشے پر بالکل غور کریں گے کہ جو موجودہ پلانٹ پوزیشن ہے ان دو تین مہینوں میں کیا اثرات پیدا کرنے والی ہے اور وزیر اعظم کو کس طرف لے جانے والی ہے۔ سب سے پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ عوام کو بالکل نہیں ریلیف ملنے والا، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے عید ہو یا عید کے بعد ہو، عوام کے لیے دن بدن مسائل غمگیر ہوتے جائیں گے۔ اور دوسری اہم بات کہ اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو حکومت وقت اور اس کے وزراء اور مشیر کے علاوہ اگر کوئی خسارے میں ہے تو وہ صرف عوام ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، چاہے وہ مہنگائی کا جھینی کیوں نہ ہو، وہ صرف عوام کے لیے ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ذائشے کے اوپر۔ وزیر اعظم صاحب کی اگر پیدائشی لگن کی بات کریں، یعنی اسینڈنٹ کی، تو وہ 7واں گھر ہے، لیکن میں ان کے پیدائش کی پلانٹ پوزیشن پر بالکل بات نہیں کروں گا، وہ علیحدہ بات ہے، مالویہ یوگ لے کر پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ جہاز کبھی خریدا نہیں ہے لیکن آ گیا، یہ مالک کی خاص عنایت ہے ان پر کہ جس چیز کی بھی خواہش کی وہ خود بخود ان کے پاس چل کے آئی، سوائے اقتدار کے۔ اقتدار میں ان کی بہت سٹرگل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب موجودہ پلانٹ پوزیشن کی بات کریں تو یہ 7واں گھر، اور دوسرے گھر میں یعنی خانہ مال پہ باقاعدہ کیت بیٹھا ہوا ہے خان صاحب کے، اور یہاں پر چوتھے گھر میں زحل جو شش یوگ بنائے بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پر مشتری ہے، اور سورج جو خان صاحب کے بالکل 7ویں گھر میں عطارد اور زورا، یہ 3 سٹار کا جو سا وہ کنجکشن ہے۔ عطارد اور سورج یہاں پر راج یوگ بھی کہیں۔ دوسرے گھر میں بالکل کیت کے اپوزٹ، بالکل کیت کے سامنے راہو، اور مریخ جو سا وہ بالکل باقاعدہ
14 तारीख को ट्रांजिट करके जेमिनी में दाखिल हो चुका है, यहाँ से वो अंगारक युग तोड़ के यहाँ पर आ चुका है। अब खान साहब के जायचे को गौर करें तो सारी चीज़ें खान साहब को बिल्कुल अच्छी नज़र आ रही हैं बाज़ाहिर तौर पर, लेकिन एक बात यहाँ पर वाज़िया कर दूँ कि हर चीज़ की गारंटी होती है, इंसानी दिमाग की कोई गारंटी नहीं होती। कि जो रात को जी कह के सोया है वो दिन को भी उठ के जी के। मैं अक्सर ये बात दोहराता रहता हूँ कि शर आने वाले वक्त में खैर भी हो सकती है और खैर आने वाले वक्त में शर भी हो सकता है। अब 14 मई को जैसे ही सूरज ट्रांजिट करके बिल्कुल राहु के साथ आएगा, जहाँ पर बकायदा एक ग्रहण योग बनेगा, जहाँ ग्रहण लगने जाएगा। ग्रहण पर वीडियो जो सी है वो वक्त आने पे इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनेगी। मैं इस वक्त इस टॉपिक पर बिल्कुल नहीं बात करना चाहता। वो खान साहब के असेंडेंट से बिल्कुल 8वें घर में होगा, वो 11वें घर का मालिक होगा, आसमीत के घर का मालिक होगा। और अगर देखा जाए अतारत भी ट्रांजिट करेगा और साथ जोरा भी। अतारत बिल्कुल आगे जाएगा, लेकिन 1 जून को विकड़ी होकर वो यहाँ पीछे रिवर्स मार के आ जाएगा। ठीक है। अब मुश्तरी जो 5वें घर में है, ये भी 20 जून को उल्टी चाल चलने जा रही है और ज़ोहल 23 मई को यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएगा। और सबसे अहम बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, 2 जून को, ये 2 जून मरीख बिल्कुल यहाँ पे आएगा ट्रांजिट करके, जो नीच राशि का होगा। सामने ज़ोहल होगा। ज़ोहल और मरीख का जो सा वो नज़र मुकाबला शुरू होगा। ये आते नहीं होगा, हाँ, इनकी डिग्री जब ये इक्वल डिग्री पे या 4-5 डिग्री में, ये नहीं है कि वो 0 डिग्री पे आके नज़र मुकाबला शुरू होगा। बिल्कुल यहाँ पे आके नज़र मुकाबला होना शुरू हो जाएगा। अब खान साहब के 5वें घर में मुश्तरी है। 5वां घर अगर मैं गोचर का देखूँ वो 11वें घर का है। ठीक है। आसमीत गुलाब का घर भी है। वहाँ पर जुपिटर जो सा वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। 5वें का मालिक सैटर्न वो 4थे घर में रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। इसका मतलब है खान साहब को आने वाले वक्तों में, महीनों में नहीं सिर्फ दिनों में, मई का एंड, उनके दोस्त ही उनको धोखा देंगे। और सबसे अहम बात, ये मुश्तरी की 5वीं नज़र मरीख पे पड़ रही है। मरीख जो सिपा सलार है, ठीक है, हाँ, ये हमला करना भी जानता है, डिफेंस करना भी जानता है, क्विक। अब इसके 2 साइन है, वाटर साइन भी है और क्या नाम देते हैं, एरिस का भी है। ठीक है। खैर शर भी हो सकता है और शर खैर भी हो सकती है। अब जैसे ये ट्रांजिट करके ज़ोहल का आमने सामने, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। अवाम के लिए तो वैसे भी कोई अच्छा साइन नहीं है। गुज़िश्ता जब से ये हुकूमत आई है, अवाम अपनी बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम हो चुकी हुई है। बल्कि ये भी कहना गलत ना होगा कि अवाम की बुनियादी ज़रूरतें उसकी पहुंच से बाहर नहीं, बल्कि आंख से ओंजल भी होती जा रही है। अब देखना ये है कि सैटर्न की 3री नज़र ये 6ठे घर पे, मरीख की 7वीं नज़र, और सबसे अहम बात, मरीख की 4थी नज़र खान साहब के स्टैंडर्ड पर पड़ेगी। ये 4थी दरिश्ती जो सी नज़र है ना, ये खान साहब के स्टैंडर्ड पर पड़ेगी। अब जो चीज़ें मैंने फिर दोहराने जा रहा हूँ बात, जो लोग खान साहब के साथ खड़े हुए हैं वो बिल्कुल खान साहब से मुंह मोड़ लेंगे। ये लिखी बड़ी बात है। अब इस तमाम हालात में खान साहब क्या करते हैं, ज़ाहिर है उनके अंदर एक बेचैनी की कैफियत तो पैदा होगी, बिल्कुल तज़ब्ज़ब का भी शिकार होंगे। अब वो ख़ुद कोई फ़ैसला करने जाते हैं, लेकिन ये सारा पीरियड एक तरफ 14 मई के बाद जाके खान साहब को बुरी खबरें मिलनी शुरू हो जाएगी। हेल्थ इशू भी उठ सकते हैं खान साहब को। ठीक है। और 14 मई से लेकर जुलाई तक पंजाब हुकूमत से को बुरी खबर मिल सकती है खान साहब को। पंजाब हुकूमत में बाकायदा एक तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो चुका हुआ है।
جو بھی خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا، تو لہٰذا یہ 2-3 مہینے 14 مئی کے بعد جا کے خان صاحب کے لیے بڑے اہم ہے۔ اوپر سے گرہن بھی لگنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ وقت آنے پہ دیکھیں گے کہ گرہن کی کیا صورتحال ہوگی۔ ابھی تو اس گرہن کے اثرات اگلے گرہن تک تو رہتے ہیں نا، یہ تو قانون ہے۔ تو منگل کی باقاعدہ چوتھی اسٹینڈرڈ پر جو اچھی نہیں ہوتی، بالکل ذہنی تناؤ بڑھے گا، بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے، اور اسی کیفیت کے دوران دیکھیے خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ فیصلے کی گھڑی اب آ چکی ہوئی ہے، بالکل خان صاحب کے دوست ہی خان صاحب کو فیصلے کی گھڑی تک لے کے آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں دل نہیں ہوتا، تو خان صاحب کو باقاعدہ بڑی سوجھ بوجھ اور بردباری سے چلنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سوجھ بوجھ یہی ہے کہ اگر عوامی وزیر اعظم ہے تو عوام میں اتریں، ان کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ عوام کی مشکلات تو اپنی جگہ ہیں ہی، ان کو صرف اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے غرض ہوتی ہے، کہ بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ 2-3 مہینے آپ کے لیے بڑے اہم ہیں، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے، اور خاص طور پر اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، وہ ایک عجیب شریعنتر کھیلنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی چیز کسی کے ساتھ بالکل ایک حالت میں نہیں ہوتی، ہاں، یہ فطرت کا قانون ہے، پل پل بدلتی ہے، اور بدلنے والے بالکل 72 سالہ تاریخ میں بہت مرتبہ بدلے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو بڑی بردباری اور سوجھ بوجھ سے چلنا ہوگا۔ یہ 3 مہینے آپ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ تمام بنی نوع انسان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔